اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاشبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. انتہائی دکھی دل کے ساتھ آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر خدمت ہوں، انتہائی حساس، انتہائی محتاط انداز میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہم نے آج کی گفتگو جو ٹائٹل دیا ہے وہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بمقابل ملا عارف کاظمی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیوں کیا. گزشتہ 4 دن سے مسلسل اس موضوع پر گفتگو پڑھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور دل خون کے آنسو رو بھی رہا ہے کہ ہم کس قدر گر گئے ہیں، ہم کس قدر پستی کا شکار ہو گئے ہیں. اور مجھے سب سے بڑا جو دکھ ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے، چونکہ میرا ایک علماء کا گروپ ہے واٹس ایپ پر جس میں علماء ہیں، خطباء ہیں، ذاکرین ہیں، واعظین ہیں، اور اس میں بہت انتہائی پڑھے لکھے علماء، انتہائی بزرگان جن کا میں انتہائی احترام کرتا ہوں، ان کی گفتگو نے مجھے بڑا دکھی کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ لوگ ایک سید زادے کی توہین کر رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا کہ سید زادے کو سید بنایا کس نے؟ یہ کن کی وجہ سے سید کہلا رہے ہیں؟ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ سے نکال دیا جائے تو یہ سید کہاں جائیں گے؟ یہ کس کی نسل کہلائیں گے؟ اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ ان سید علماء نے، جو علماء بھی ہیں اور سید بھی ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے شاہ صاحب کے اس نظریے اور ان کی اس گفتگو کی مذمت کرتے، اس پر افسوس کا اظہار کرتے کہ انہوں نے ایک ایسی ذات مقدس امام المتقین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کے بارے میں ایسا تصور سوچا کیسے؟ انہیں یہ جرت ہوئی کیوں کہ وہ مثال بھی دے اور عذر گناہ بدتر از گناہ. پھر ہمارے بعض نہایت افسوس سے کہہ رہا ہوں نجف اور قوم میں بیٹھنے والے علماء کرام، یاد رکھیے گا شخصیت پرستی بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے. اور میں انتہائی غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم میں سے ہر کسی نے اپنا اپنا ایک بت تراش ہوا ہے جس کی پوجا پاٹ میں ہم لگے ہوئے ہیں. چاہے وہ بت خدا کی توہین کرے، وہ رسول کی توہین کرے صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، اس بات کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کہنے والا کس کی توہین کر رہا ہے. اس بات کے لیے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں کہ چونکہ قبلہ کعبہ ہیں، چونکہ مولانا صاحب ہیں، چونکہ استاد العلماء ہیں، چونکہ آیت اللہ کے دعوے دار ہیں، لہٰذا ان کا دفاع واجب ہے ہم پر.
حالانکہ میں نے سورۃ الحجرات کی پہلی 3 آیات مقدسات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ذات واجب علی کل شیء قدیر اللہ نے ہمیں گفتگو کا اسلوب بتایا ہے کہ آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے اس گفتگو کا سرنامہ کلام ان آیات کو کیوں قرار دیا ہے۔ عارف کاظمی نے توہین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں کی۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں وہ واقعہ کہ جب لوگ جمعہ کے خطبات میں مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، ان کے پاس ایک صحابی آیا تو بی بی نے منہ پھیر لیا، تو اس نے پوچھا اماں جان میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو بی بی نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا کہ یہ تم نہیں پوچھ کے میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ کے میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا سن رہی ہوں کہ آج تمہارے ممبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے ام المومنین، اللہ نہ کرے کہ ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کرے۔ تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کیا تمہارے ممبروں پر خطبات جمعہ میں علی علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی جا رہی؟ وہ خاموش ہو گیا، اور بی بی نے فرمایا سنیے، میں نے اپنی نکانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے میرے بھائی علی پر سب کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کیا۔ اور یاد رکھیے جس نے مولا علی علیہ السلام کی توہین کی اس نے رسول اللہ کی توہین کی، اس نے پروردگار عالم کی توہین کی۔ یہاں قرآن اسلوب بتا رہا ہے، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے تقدم نہیں کیجیے گا اگر صاحب ایمان ہو تو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، میں سننے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں۔ اور آگے فرمایا ولا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، پہلے بھی کہا اے ایمان والو، قدم نہ بڑھاؤ، تقدم نہ کرو، اور پھر کہا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور خبردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا انداز گفتگو عامی نہ ہو، جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معاشرت میں گفتگو کا طریقہ اور انداز ہے، وہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے اعمال چھین لوں گا اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ میں ذرا مدافعین جو ملا کے مدافع ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اور پھر قرآنی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ نے اپنے فلاں نبی سے یہ کہا تھا، فلاں نبی سے یہ کہا تھا، فلاں نبی سے یہ کہا تھا، تو باب مثال میں ایسا کام کرنے کی اجازت ہمیں ہے، جبکہ قرآن صراحتاً نص کے ساتھ منع کر رہا ہے، خبردار ایسا نہیں کر سکتے، اعمال ہم ہو جائیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ خالق کل شیء مالک کل شیء، کائنات کا وہ مالک و پالک ہے، وہ جس انداز سے جس سے گفتگو کرے، تمہیں نے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم وہی انداز اپناؤ جو خدا اپنے انبیاء علیہ السلام اپنے خاص عباد کے ساتھ اپنا رہا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اور پھر اس میں سے جھوٹی تعویل یہ کرنا کہ اللہ نے بھی توہین آمیز لہجے میں بات کی ہے، خبردار جھوٹ نہ بولو اور خدا پر تہمت نہ لگاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کے ہر بیٹے کو صاحب تکریم بنایا ہے۔ تو جو اللہ آدم کے کسی بیٹے کی بھی توہین اور تکریم کا حکم دیتا ہے
کیا وہ توہین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے، میں انتظار میں تھا کہ ہو سکتا ہے مولوی عارف صاحب اپنی غلطی کو محسوس کر کر اس کے بعد توبہ کی طرف چلے جائیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، توہین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا توہین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، ایسا کردار ہے جس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی اللہ نے بند کر دیا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے قرآن کو؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 80، اپنے حبیب سے اللہ مخاطب ہو کے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اور میرے حبیب سن لیجئے گا، اگر آپ ایسے لوگوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، مجھ سے 70 مرتبہ بھی درخواست کریں کہ میں ان کو معاف کر دوں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ پھر بھی ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے معیار دیکھا ہے اللہ کے ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار کیا ہے؟ یعنی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ناک رگڑ رگڑ کے معافیاں مانگتا رہے، خدا کہتا ہے میں معاف کرنے والا نہیں کروں گا معاف، اور میں نے اس معافی کا اختیار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی واپس لے لیا ہے۔ ان کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے کسی گستاخ کو معافی دے دیں۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے، اللہ نے دھمکیاں میں اعوذ باللہ لہجے میں گفتگو کی، اور پھر آپ نے جو ترجمہ کیا آیت کا، کاش کہ آپ نے قرآن پاک کو غور سے پڑھا ہوتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے حبیب، بلغ، تبلیغ کیجیے، بلاغ کیجیے، ما انزل الیک من ربک، اس امر کی جو تیرے پروردگار نے تجھ پر بہت پہلے نازل کیا ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور آپ نے ترجمہ یہ فرمایا کہ اگر آپ نے اعلان ولایت نہیں کیا تو تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ مولانا یہ اپنی رسالت کا کوئی کام آیت کے کس لفظ سے آپ نے اس کا معنی لیا ہے معذرت کے ساتھ؟ جبکہ پہلے اللہ ڈائریکٹ خطاب کرے یا ایھا الرسول کہہ کے معذرت کے ساتھ، اور یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ واضح کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ نے اپنی رسالت کے تو سارے کام کیے ہیں۔ فما بلغت رسالت ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اعلان ولایت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رسالت نہیں، مجھ اللہ کی رسالت ہے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے اپنی رسالت کے تو سارے کام کیے ہیں، مجھ اللہ کی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہاں کون سی دھمکی ہے جناب؟ اور آپ اس کو جواز بنا رہے ہیں کہ چونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے اس انداز سے گفتگو کی ہے لہذا مجھے بھی حق ہے کہ میں علیہ السلام کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کروں۔ مولانا اور ان کی حمایت میں اٹھنے والے وہ آوازیں جو میدان میں نکل کے آ گئے ہیں، علی علیہ السلام ورسز ملا، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ ایک مولوی کی گستاخی کو جائز قرار دینے کے لیے آپ اپنے امام، اور وہ امام جس کا تعارف میں نہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبانی جس امام کا تعارف کرایا، یہ میرے سامنے مفاتیح الجنان پڑھی ہے، آیت اللہ العظمیٰ استاد بزرگوار استاد العلماء حافظ ریاض حسین نجفی صاحب کی۔ کیا امام فرما رہے ہیں؟ السلام علی ابی الائمۃ
وخلیل النبوت والمخصوص بالاخوت السلام علی یعصوب الایمان ومیزان الاعمال وسیف ذی الجلال السلام علی صالح المؤمنین ووارث علم النبیین الحاکم یوم الدین السلام علی شجرۃ التقوی. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ تعارف کس انداز سے کرایا جا رہا ہے اپنی جد کا. اے ابی الائمہ، میرا آپ کی ذات مقدس پر سلام ہو. وخلیل النبوت، اور اے نبوت کے خلیل، المخصوص بالاخوت، اور کوئی عام آپ ذات مقدس نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اخوت کے لیے مخصوص قرار دیا تھا. کب؟ جب مواخات ہو رہی تھی اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا. اور مولا متقیان نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ یا علی جعلت المواخات الامثل کالامثل. یا علی، میں نے مواخات کو جو قائم کیا ہے، میں نے مثل کو مثل کا بھائی بنایا ہے. انت مثلی، میری مثل آپ ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں نے اخوت لوگوں کی قائم کی ہے، یہ دنیا میں رہے گی، آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ میرے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں میرے بھائی ہیں. امام نے دادا اپنی جد کا تعارف کرا ہے. السلام علی یعصوب الایمان ومیزان الاعمال. کریں ترجمہ، کیا کہہ رہے ہیں امام؟ میرا سلام اس ذات مقدس پر جو ایمان کا یعصوب ہے، جو اعمال کا میزان ہے، یعنی جس کی وجہ سے اعمال تولے جائیں گے. علی دیان هذه الامہ، بس صاحب علیہا والمتولی لحسابها. یہ حدیث ابو ذر غفاری سے منقول ہے. اور آگے امام فرما رہے ہیں بسیف ذی الجلال، یہ اللہ کی سیف میرا آپ پر سلام ہو. السلام علی صالح المؤمنین، یہ صالح المؤمنین میرا آپ پر سلام ہو. ووارث علم النبیین، کون؟ علی، جو علم نبیین کا وارث ہے. الحاکم یوم الدین، کون؟ علی، جس پر سلام کرے ہیں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، جو حاکم یوم الدین ہے. حاکم. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کا نقل کفر نہ باشد، اگر علی بھی متقی نہ ہوئے تو جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کو یہ حق دیا کس نے؟ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی یہ کہنے کی؟ انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ نے سر پہ امامہ رکھ کر پورے صاحبان امامہ کی توہین کی، مکتب تشیع کا مذاق اڑایا، اور دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے ایک راستہ مقرر کیا. کاش کہ کچھ پہلے ہی ہمارے بزرگان کچھ فیصلہ کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے توحید کی توہین ہوئی اور علماء کرام نے خاموشی سے سنا. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو مکھی مچھر کے ساتھ مثال دی گئی. علماء نے خاموشی سے صرف نہیں سنا، نہیں بلکہ اس کہنے والے کا دفاع کیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر اس کا راستہ روکا جاتا تو اس کے بعد والا توہین کرنے والے کا راستہ نہ کھلتا. پھر ایسی مثالیں پیش کی گئیں کہ جن کو زبان پہ لانا بھی ہم جائز نہیں سمجھتے. اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ چاہے جو کر سکتا ہے، کسی کو جنت بھیج دے یا جہنم بھیج دے.
علماء کرام کی طرف سے مکمل خاموشی کی گئی، جواب پیش کیے گئے۔ اس کے بعد لاہوری ملا ایک نکلا، اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، علماء مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، فقہاء مجتہدین کی توہین کی، کسی کی زبان نہیں کھلی۔ اور آج یہ کل کا چھوکرا یہ ممبر پہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ علی علیہ السلام بھی متقی نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ مولانا آپ کا دماغ کہاں گھاس چرنے گیا ہوا ہے؟ کس سوچ میں رہتے ہیں آپ؟ جو شجرہ تقوی ہے آپ اس کے لیے کہتے ہیں اگر وہ متقی نہ ہوئے، اگر مگر کا تصور آپ نے کہاں سے لے لیا؟ اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان ذوات مقدسات کے ساتھ عامی مثال کی بات نہیں ہوگی۔ اب پھر آپ اپنی صفائی پہ آ گئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور علماء کرام خدا ان کو سلامت رکھے۔ پھر آپ نے اس صفائی میں جس حدیث کو اپنی سکرین پہ لگایا، کبھی اس نے غور کیا آپ نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے عالم حق کی توہین کی اس نے دراصل مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کیا۔ پہلے آپ ثابت تو کریں کہ کیا آپ عالم حق ہیں، کیا آپ عالم کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ یہ اپنے ذات کے لیے استعمال کریں؟ یہ قیاس کہاں سے داخل ہو گیا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں؟ کون عالم حق ہے؟ جائیے پڑھیے کتابوں کو۔ منبر کوفہ پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور ایک بندے نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، آپ بڑے عالم ہیں، یہ آپ کی جد ابراہیم علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری جد عالم تھے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، مولا نے پھر وہی جواب دیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے آثار بدلے اور فرمایا تو سن نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ وہ عالم تھا۔ اور پھر دوسرے مقام پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نحن العلماء واما شیعتنا المتعلمون، کہ علماء ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، باقی ہر شیعہ طالب علم ہے، کوئی بڑا یا چھوٹا ہے طالب علم۔ اور آپ اپنے آپ کو عالم حق کہہ رہے ہیں جس کو رسول نے حق کہا ہے، الحق مع علی۔ آپ اس ذات مقدس کی توہین کرنے کے بعد اپنے آپ کو عالم حق کہہ رہے ہیں۔ افسوس، اگر میرے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث رکاوٹ نہ ہوتی کہ سید کا احترام کرو تو میں شاید کچھ بولتا۔ میں ان علماء کرام سے کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس غصے کے ساتھ گروپ سے چلے گئے کہ جی ایک سید کی توہین ہوئی ہے۔ اچھا، جو 1400 سال بعد کا سید ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا اور کیسے سید بن گیا، آپ کو اس کی حرمت کا احساس ہے؟ اور جو سید السادات ہے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا باپ ہے، آپ کو ان کی توہین آپ پر کوئی اثر انداز نہیں ہوئی؟ خدا گواہ ہے، میں قرآن و حدیث کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں انتہائی غور کیا ہے میں نے اس عمل پر، اور مجھے آج پاکستان کے شیعہ علماء کا رویہ اسی طرف نظر آ رہا ہے۔ ایک بندے نے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہذیان کی تہمت لگائی اور آج تک مسلمان اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ حالانکہ مطلب کوئی بھی ہو، اجازت نہیں ہے۔ اور سیم وہی پوزیشن ہمارے مکتب میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک ملا گستاخی کرتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے، انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسی گستاخی کرنے والے صاحبان امامہ نہیں کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل افسوس عمل ہے۔ آئیے جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی تھے،
انہوں نے کہا کاش اللہ میرے سامنے آتا، میں اس کو تیل لگاتا، اس کو کنگھی کرتا، اور یہ کو فلاں کرتا، اس کو یہ کرتا، اس کو وہ کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے، غصے ہوئے. تو اللہ کی طرف سے وحی آئے کہ میرے نبی اسے غصہ نہ کر، اس کا مطلب توہین نہیں ہے. مولانا آپ اس مثال کو مولا علی علیہ السلام کی مثال سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اگر قصد نہ ہو توہین کا تو مثال کوئی بھی دی جا سکتی ہے. یاد رکھیے گا مولانا، قرآن کی نص کے مقابلے میں کوئی روایت کام نہیں آتی. اور سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ذات واجب علی کل شیء قدیر نے جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا فیصلہ سنا دیا ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے تقوی علی علیہ السلام کی ذات ویسی ہے. خبردار، وہ علی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی حبک ایمان و تقوی. علی آپ کی محبت ایمان بھی اور تقوی بھی. جس کی محبت تقوی ہو، آپ اس ذات کے لیے کہنا کہ اگر وہ متقی نہیں ہوئے تو، اگر نہیں ہوئے تو. اچھا، اور دوسرے مقام پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی حبک حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. آپ کس نیکی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس پرہیزگاری کی بات کر رہے ہیں؟ جس علی کی محبت اور جس علی کی نفرت نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے. اب آپ نے جو مثالیں دیں اور اپنے آپ کو علی کل شیء قدیر کی منزل پہ رکھ کے کہا کہ اگر اللہ اپنے نبی سے اس انداز میں بات کر سکتا ہے تو گویا میں بھی علی علیہ السلام کے لیے ایسی بات کر سکتا ہوں. تو میں بزرگ علماء کرام سے دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ کیا یہ ملا عارف صاحب نے یہ جو مثال دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، کیا انہوں نے درست کیا ہے؟ یہ ایک اور گناہ کے یہ مرتکب ہو گئے ہیں. تیسری اور آخری بات کہہ کے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بقول کہ تقوی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کس بے وقوف نے آپ کو یہ کہا ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ پڑھا ہے؟ حضرت آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے بس پہلے 1400 سال پہلے اس بات کی اور اس وقت نشاندہی فرما دی تھی کہ اچانک ممبر پہ چھوکرے آ کے بیٹھیں گے اور وہ دین کا تیا پانچا کریں گے. اور آپ نے وہی کردار ادا کیا نہایت معذرت کے ساتھ. اگر آپ کے بارے میں کسی نے سخت زبان استعمال کی ہے، وہ آپ کو بڑا برا لگا ہے اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی بہت برا لگا ہے. کیوں؟ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو آپ نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا کہ اگر آپ کے چاہنے والے آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو جن کی سانسوں پہ علی کی حکومت ہو، جن کی رگوں پہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کا لہو بہ رہا ہو، کیا وہ علی کی توہین برداشت کر لیں گے؟ آپ یہ تصور دماغ سے نکال دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ تقویٰ مکتب اہل بیت کے محبان اہل بیت علیہ السلام کی اساس و بنیاد ہے. ان کی محبت جب تک کوئی ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ متفق علیہ. وہ زبان جو وحی کے بغیر نہیں بولتی، وہ فرما رہا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. میرا سوال ہے آپ سے اور آپ کے مدافعین سے کہ جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کا دفاع کر رہے ہیں، میں ان سے متوجہ، ان سے بھی مخاطب ہوں. خدا را آپ شیعہ کہلانا چھوڑ دیں.
آپ لباس پہننا چھوڑ دیں، یہ آل محمد کا لباس ہے۔ اور جو لوگ آپ کا دفاع کر کے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کو برداشت کر رہے ہیں، ان کو شیعہ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کل من یتولی علی بن ابی طالب فہو شیعۃ، کہ جس کے رگ و پے پہ علی کی حکومت ہو وہی شیعہ کہلاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، حضور فرما رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو کیا 72 جہنم میں جانے والے ان 72 فرقوں میں کوئی صاحب تقویٰ نہیں ہے؟ کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی حاجی نہیں ہے، کوئی زکاتی نہیں ہے؟ حاجی ہے، نمازی ہے، زکاتی ہے، تقوی والا ہے، کچھ ہے، جائے گا جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا۔ اعمال درجات کو تو بڑھا دیتے ہیں، جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے۔ الا واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا سوائے کہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک فرقہ جو جنت میں جا رہا ہے اس کے سارے حاجی ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے زکاتی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، سارے متقی ہیں؟ نہیں، اس ایک فرقے کے بندے حاجی ہیں تو بھی جنتی، نمازی ہیں تو بھی جنتی، عبادت میں کمی ہے تو بھی جنتی، کہیں خامی ہے تو بھی جنتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کا فیصلہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو اور ان لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جو شیعان حیدر قرار ازادارہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعمال کے بارے میں اور ان کی خامیوں اور کمیوں کے بارے میں نشاندہی کر کے اپنے آپ کو چودھری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جواب آپ سے پہلے حجت خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دے چکے ہیں، اور جس کا تذکرہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک بہت بڑی عزت دار شخصی شیخ صدوق رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی علل الشرائع میں آخری حدیث ہے، بالکل آخری، وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں پوری حدیث پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر میں آپ سے پوچھتا کہ تم کس تقوی کی بات کر رہے ہو، اور وہ کون سا تقوی ہے جو تم علی علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ نقل و کفر وحشت، اگر علی بھی متقی نہیں ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتا؟ یار کتنی بڑی جہلانہ گفتگو ہے۔ اور بجائے آپ کس کے کہ آپ ندامت کرتے، آپ شرمندگی کرتے اور آپ مکتب تشیع کے تمام ان لوگوں سے معذرت کرتے، حالانکہ یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے، توہین اہل بیت علیہ السلام، لیکن پھر بھی آپ کا معاملہ خدا اور اہل بیت پہ چلا جاتا۔ سیدھی سادی بات ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بھی ٹھیک ہے، بشر ہے، خاطی انسان ہے، اس سے غلطی ہوگی، اس نے معافی مانگ لی، اعلانیہ معافی مانگ لی، لیکن آپ نے معافی نہیں مانگی، آپ نے اپنی غلطی کو پھر جائز کرنے کے لیے پھر جھوٹی تعویلیں کی، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا علل الشرائع کی آخری حدیث کو پڑھ لیجئے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ ہم سے محبت کرنے والا، میری جد حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری میں جانے والا، اور میری جد حسین ابن علی کی عزاداری کرنے والا جس حال میں بھی ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کی تعویل امام نے فرما دی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، وہ 2-3 صفحات کی بڑی حدیث ہے۔ لہذا میں اپنے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ میں آپ کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور جو علماء کرام، نام نہاد علماء کرام، جن کے نام کے ساتھ علامہ بھی لکھا جاتا ہے، مولانا بھی لکھا جاتا ہے، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کی وکالت کی ہے، میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ جنہوں نے آپ کی توہین کو تو محسوس کر لیا اور مولا علی علیہ السلام کی توہین کو محسوس نہیں کیا، میرے دماغ میں، میرے شعور میں، میری دانش میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم آل محمد علیہ السلام کے نوکر ہیں، علی کے نوکر ہیں، اور حلالی نوکر اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اپنی ماں کے دودھ پہ فخر ہے، اپنے باپ کے نطفے پہ فخر ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوٹی اور معیار دیا تھا، والی من یوالینا،
ولو کان قاتل ابیک وعاد من یعادین ولو کان ابیک، اس سے محبت رکھنا جو اہل بیت سے رکھے چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور اس سے نفرت کرنا جو اہل بیت سے کرے چاہے تمہارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ کروڑ مرتبہ کہتے رہیں کہ جی میرا ارادہ نہیں تھا، میرا قصد نہیں تھا، مولانا کیوں ایسی غلطی کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کسی دوسرے مومن کو اٹھ کے جوتا منہ پہ مار دے اور پھر مارنے کے بعد کہے جی میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، ارے میاں توہین ہوگی اس کی۔ آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آپ کا قصد ہو یا نہ ہو، آپ نے معمولی گفتگو نہیں کی، آپ نے امیر المؤمنین ابو الائمہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ آپ غور کریں، اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آخر میں کہ آپ بلا مشروط پورے تشیع جہان سے معافی مانگ کر مولا متقیان کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو سکتا ہے، وہ کریم ہے اور اللہ ان کے صدقے میں آپ کی یہ خطا کو معاف کر دے، ورنہ یہ قابل معافی خطا نہیں ہے۔ قرآن میں نص موجود ہے، ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، دعا ہے مولا کونین بتصدق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صحیح معنی میں معرفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، اور جو حق ہے ان کی معرفت کا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ جہاں جہاں پر موجود ہیں یا مر گئے ہیں جنہوں نے میرے مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے بچوں کی گستاخی کی ہے، پروردگار تجھے آل محمد کی عزت کا صدقہ ان کا حساب سخت سے سخت تر فرما۔ ہم کبھی بھی علی سے کے دشمن اور علی کی گستاخی کرنے والے کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، چاہے ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ والسلام علیکم یا علی علیہ السلام، خدا